اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر یہ قرآن پاک کا موجودہ ترتیب میں 110واں سورہ ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 114 ہے۔ اللہ کی مدد کے بیان سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پالنے والے مالک کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، یعنی اس کی پاکی بے نقص ہونے اور اس کی انتہائی باکمال ہونے کا اظہار کیجیے اور خدا سے اس کی رحمت میں ڈھک لینے یا بخشش کی دعا مانگیے۔ حقیقتاً وہ بڑی توجہ کرنے والا، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس سورے کو اپنی فریضہ یا نافلہ نماز میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دشمنوں پر فتح عطا کرے گا، اور قیامت کے دن اس حال میں قبر سے آئے گا کہ اس کے پاس جہنم اور اس کی حرارت سے امان کے لیے امان نامہ ہوگا جو اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضور اکرم نے فرمایا، جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے اس قدر ثواب ملے گا گویا وہ فتح مکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ یہ آخری سورہ ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورہ نازل نہیں ہوا۔ گو کہ اس کے بعد کچھ آیات نازل ہوئیں، مگر کوئی مکمل سورہ اس کے بعد نازل نہیں ہوا۔ دشمن سے حفاظت کے لیے اس سورے کو 21 بار پڑھا جائے تو خدا دشمن سے حفاظت فرماتا ہے۔ بلاؤں کے دفیع کے لیے اسے 7 بار پڑھا جائے تو خدا تمام بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ پڑھنے والے کے لیے ملک الموت سلامتی اور بہشت کی بشارت لاتا ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا اور پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ کو سنایا تو سب خوش ہوئے، مگر آپ کے چچا حضرت عباس رونے لگے۔ آپ نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ آپ اس دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس سورے کا نام سورہ تودی بھی ہے، یعنی خدا حافظ، کیونکہ اس سورے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر قرار دیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع کو خدا نے عظیم الشان فتح قرار دیا۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہ کی جائے اور ایک دوسرے کے حلیفوں سے جنگ سے باز رہا جائے، مگر مشرکین مکہ نے اس صلح نامے کو کوئی اہمیت نہ دی اور انہوں نے پیغمبر اکرم کے بعض حلیفوں کے ساتھ زیادتی کی۔ آپ کے حلیفوں نے آپ سے شکایت کی تو حضور اکرم نے اپنے ان حلیفوں کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس صلح نامے کے زمانے کو بنو بکر کے بنو دیل نے اپنے ہم قوم اسود بن رزن کا بنو خزاعہ سے انتقام لینے کا اچھا موقع خیال کیا، اور اس غرض سے نوفل بن معاویہ الدیلمی اپنے قوم کے ساتھ برآمد ہوا، اور اس نے بنو خزاعہ پر جب وہ وطیر نامی چشمے پر ڈیری ڈالی ہوئے تھے شب خون مارا اور ان کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس موقع پر قریش نے بنو بکر کی مدد کی، کیونکہ بنو بکر قریش کے ہم سوگند تھے، اور آخر کار بنو خزاعہ کو حرم میں پناہ لینی پڑی۔ بنو خزاعہ حبیب خدا کے ساتھ عہد میں شامل تھے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو نے بھیس بدل کر شب خون میں بنو بکر کی مدد کی، اور جب بنو خزاعہ حرم میں پناہ لینے لگے تب بھی ان پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ کے ایک شخص عمرو بن سالم نے حضور اکرم کی بارگاہ میں اس واقعے پر فریاد کی۔ یہ آدمی مدینہ آیا۔ جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو اس وقت حضور اکرم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آپ کے سامنے اپنا سارا حال اشعار میں پیش کیا، اور یہی واقعہ فتح مکہ کا باعث بنا۔ حضور اکرم نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ عمرو بن سالم، اطمینان رکھو، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ بدیل بن ورقہ خزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ آیا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب خون کا سارا واقعہ سنایا۔ حضور اکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اب ابو سفیان اس معاہدے کی تجدید کے لیے ہمارے پاس آئے گا۔ بدیل بن ورقہ مدینہ سے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ جب مقام اصفان پر پہنچے تو ان کی ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت معاہدے کی تجدید کے لیے وہ رسول اللہ کی طرف روانہ تھا۔ ابو سفیان نے جب بدیل کو دیکھا تو اس نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور حضور اکرم سے مل کر آ رہا ہے۔ جب ابو سفیان نے پوچھا تو بدیل نے کہا کہ وہ ساحل سمندر پر اپنی قوم کے افراد سے ملنے گیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ اس کے جانے کے بعد ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر وہ مدینہ گیا ہے تو وہاں ضرور اس کی اونٹنی نے چھوہارے کی گٹھلی کھائی ہوگی، اور وہ اس ناکے کی جگہ پر گیا۔
اس کی مینگنی کو اٹھا کر توڑا تو اس میں چوہارے کی گٹھلی نظر آئی۔ ابو سفیان نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا۔ ابو سفیان مدینہ آیا، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس پہنچا اور جناب ام حبیبہ کے گھر رسول اکرم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی تم نے اس بستر پر مجھے بیٹھنے نہیں دیا، کیا اسے میرے شایان شان نہ سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہ سمجھا؟ جناب ام حبیبہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور تم ایک مشرک ہو، نجس ہو، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم اللہ کے رسول کے بستر پر بیٹھو، اس لیے میں نے اسے لپیٹ دیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی تم مجھ سے دور رہ رہی ہو اس لیے اب تم میرا احترام نہیں کرتی۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنا معاملہ حضور اکرم کے سامنے رکھا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ صحابہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ آخر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا، اس وقت ان کے پاس بی بی فاطمہ زہرا بھی تشریف فرما تھی، حسنین شریفین بھی ان کے پاس آپس میں کھیل رہے تھے۔ ابو سفیان نے آپ سے کہا کہ آپ قرابت میں میرے قریبی عزیز ہیں، میں ایک حاجت آپ کے پاس لایا ہوں، ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ جاؤں، آپ رسول اللہ کے پاس میری سفارش کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سفیان، رسول اللہ جس کام کا ارادہ فرما چکے ہوں بخدا ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ کہہ سکیں۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ زہرا کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا کہ اے دختر نبی، آپ میرا یہ کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپنے اس بیٹے سے کہیں کہ وہ سب کے درمیان مجھے پناہ دے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عرب کے سید و سردار ہو جائیں۔ شہزادی نے فرمایا رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا کہ میں سخت مشکل میں گرفتار ہوں، مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ حضرت علی نے فرمایا میری سمجھ میں کوئی ایسی تدبیر نہیں جس سے تجھے چھٹکارا حاصل ہو سکے، ہاں تم اپنی قوم کے سردار ہو، مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سب کی حفاظت میں دے دو اور اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کیا واقعی یہ بات میرے لیے مفید رہے گی؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر ہے ہی نہیں۔ ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے کہا کہ اے لوگو، میں اپنے آپ کو آپ سب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا اور قریش سے ملا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی، انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ مہاجرین صحابہ سے ملا، انہوں نے بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی نے تجویز دی کہ میں مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہوں کہ میں آپ سب کی پناہ میں ہوں۔ میں نے ان کے سامنے یہ سب کہہ دیا۔ قریش نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے قبول کیا اور تمہیں اجازت دی؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قریش نے کہا پھر تو علی نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اس کے علاوہ مجھے کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری کا حکم دیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ سامان سفر درست کریں، لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا جب تک ہم مکہ نہ پہنچ جائیں قریش مکہ کو ہمارا پتہ نہ چلے۔ ادھر تیاری مکمل ہو گئی تو حاطب بن بلتعہ نے قریش کی طرف خط لکھا کہ حضور اکرم تمہاری طرف مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خط ایک عورت کے حوالے کیا، اس کا نام سارہ تھا۔ وہ اس خط کو بالوں میں چھپا کر مکہ روانہ ہو گئی۔ حبیب خدا کو وحی ہوئی کہ ایک عورت خط لے کر مکہ جا رہی ہے۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو روانہ کیا، جنہوں نے اسے جا لیا۔ تلاشی لی تو کوئی چیز نہ نکلی۔ حضرت علی نے فرمایا یا تو خط دے دے ورنہ قتل کر دی جائے گی۔ اس نے خط بالوں سے نکالا، آپ نے خط اللہ کے حبیب کے حوالے کر دیا۔ آپ نے حاطب کو بلایا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ پر اور آپ پر ایمان رکھتا ہوں، میرے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اہل و عیال وہاں ہیں، میں نے ان کے لیے ایسا کیا ہے کہ وہاں کے لوگ میری وجہ سے ان سے اچھا سلوک کریں۔ رسول اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ آپ جب مکہ کی جانب روانہ ہوئے، رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی اور آپ روزے سے تھے، دوسرے مسلمان بھی روزے سے تھے۔ مقام قدید پر آپ نے روزہ افطار کیا اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ راستے میں بنو سلیم اور بنو مزینہ بھی آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ قریش کو آپ کی آمد کی کوئی اطلاع نہ تھی۔ جب رات ہوئی تو ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس رات مکے سے باہر نکلے کہ پتہ لگائیں کہیں رسول اللہ ان کی طرف آ تو نہیں رہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب راہ میں رسول اللہ سے جا ملے۔ ابو سفیان، عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی آپ سے ملنے آپ کے پاس پہنچے۔ جناب سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی اور خسر
آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے وہ خود جانتے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان کے ساتھ اس کا کم سن بیٹا بھی تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بخدا یا تو وہ مجھے اپنے پاس آنے دیں، ورنہ میں اپنے بچے کو لے کر اس وسیع و عریض دنیا میں غائب ہو جاتا ہوں، بھوک و پیاس سے اپنی جانوں کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر اسے معاف کر دیا۔ اس نے آپ سے معذرت کی اور معذرت بھرے اشعار کہے۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تو نے مجھے ہر جگہ ستایا اور میری بھرپور مخالفت کی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جناب عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا اور میں نے ابو سفیان کو اپنے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر لیا۔ اسلامی لشکر اس وقت گزر رہا تھا، ایک قبیلہ آتا وہ گزر جاتا، ابو سفیان دیکھ رہا تھا اور میں اسے بتا رہا تھا یہ قبیلہ کون سا ہے اور وہ کون سا ہے۔ اسی اثنا میں حضور اکرم کی سواری نمودار ہوئی۔ ان کے ارد گرد مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت تھی جو فولاد و آہن میں ڈوبے ہوئے تھے، صرف ان کی آنکھوں کے حلقے دکھائی دیتے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے ابو الفضل، بخدا اب تو تمہارے بھتیجے کی طاقت اور شان و شوکت بہت بڑھ گئی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جواب دیا یہ کوئی دنیاوی حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، نبوت۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور اس نے مسجد میں جا کر کہا کہ قریش آگاہ ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں، تم ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکو گے۔ قریش نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ ابو سفیان نے کہا جو میرے گھر آ جائے گا وہ محفوظ ہوگا، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا وہ محفوظ ہوگا، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہوگا۔ خالد بن ولید نے بنو بکر کو دیکھ کر قتال شروع کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر صرف ایک یہی خون ریزی ہوئی اور اس کے علاوہ کوئی قتل و غارت گری کا واقعہ پیش نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تلاوت کرتے ہوئے سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے، اپنی سواری سے اترے اور بتوں کو توڑنے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب آئے۔ آپ بتوں کو سرنگوں کرتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے والا۔ کچھ بڑے بڑے بت کعبے کے اوپر نصب تھے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آپ کے مبارک کندھوں پر سوار ہو کر ان بتوں کو زمین پر گرا کر توڑنے لگے۔ مولا علی نے آپ کے حکم کی اطاعت کی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا اور انبیاء کی تصویروں کو جو خانہ کعبہ کی دیواروں پر بنی ہوئی تھی صاف کروایا۔ اس موقع پر حضور اکرم نے خانہ کعبہ کے دروازے کے حلقے میں ہاتھ ڈالا اور لوگوں کو مخاطب کیا، اب بتلاؤ تم کیا کہو گے کہ میں تمہارے بارے میں کیا حکم دوں؟ انہوں نے عرض کی ہم آپ سے نیکی اور بھلائی کے سوا کسی اور چیز کی توقع نہیں رکھتے۔ آپ ہمارے بزرگوار بھائی اور ہمارے بزرگوار بھائی کے بیٹے ہو، آج آپ کو حکومت مل گئی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضور اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مکے کے لوگ بھی بلند آواز سے رونے لگے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے بارے میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی سرزنش اور ملامت نہیں ہے، خدا تمہیں بخش دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس طرح آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اب تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو